حضرات محترم، یہ ایک سوال ہم پر جو کیا گیا اور سوشل میڈیا پر یہ سوال آج کل چل چکا ہے۔ ہمارے پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب نے، اور یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے کا ولیمہ مسنون ادا کیا یا اپنی بیٹی کی رخصتی کی۔ وہ 6 یا 7 محرم کے لگ بھگ آپ نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ دنیا میں کہیں جا کر پوچھ لیجئے، دنیا ان کو جانتی ہے۔ اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا کیسا ہے، اور محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو ایمان والو، اس پر جو الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب نے آپ نے اپنے بیٹے کا جو ولیمہ مسنون وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور انہوں نے بعد میں جو اپنی وضاحت بھی سامنے بیان کی، جو ان کی مجبوری کا تقاضا تھا وہ بھی انہوں نے پیش کیا، لیکن اس کے جواب میں انہی دنوں میں 2-3 دنوں کے بعد اسی پروگرام پر مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے آپ نے بھی شریعت کے متعلق مسئلہ بتلایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کی بیٹی پر سخت الفاظ ادا کیے، جس الفاظ پر ہم دل سے مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا دکھ ہوا ہے، حضرات محترم، بیٹیاں سب کی سانجی ہوا کرتی ہیں، لہذا یہ سوال پھر پیدا ہوا سوشل میڈیا پر کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا کیسا ہے۔ تو ہم پر بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے آپ یہ بتلائیے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا کیسا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال کیا گیا کہ اہل تشیع کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ 2 سوال محرم الحرام میں ہم پر کیے گئے، اور انشاءاللہ تعالی ان دونوں سوالات کو ایک ہی جواب میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو شریعت میں علماء کرام نے، مفتیان عظام نے اس پر بڑی بحث کی ہوئی ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر شائع ہو چکا ہے، اور اس کی بحث حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے کی گئی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ ہماری فیورٹ پرسنالٹیوں میں سے ہیں، لہذا ہم آپ کے فتاوی سے اتفاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز ہے، اس بات سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ جو مبارکباد نہیں دی جاتی، یہ جو خوشیوں کا اظہار نہیں کیا جاتا، یہ شریعت میں نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ جو 10 محرم الحرام تک خوشیوں کا اظہار نہیں کیا جاتا، محرم الحرام میں مبارکباد نہیں دی جاتی، یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ان ہستیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمارے سادات میں یکم المحرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے یا بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی دین ہے، لیکن یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک اطلاع دی جاتی ہے، ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ محرم الحرام ہے، یہ احترام کے دن ہے، اس میں آپ نے ہمیں مبارک نہیں دینی، 10 محرم الحرام کے بعد آپ مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے جب بیٹا عطا کرتا ہے یہ اللہ کی دین ہے، بیٹی عطا کرتا ہے یہ اللہ کی دین ہے، رحمت اور نعمت گھر میں آئے تو پھر اس کی مبارکبادی تو بنتی ہے، لیکن ان دنوں کے احترام میں ہمارے سادات میں آج بھی ان دنوں میں یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک اگر گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو مبارکبادی نہیں دی جاتی، حالانکہ مبارکباد دینا جائز ہے۔ تو محرم الحرام میں یہ سوال اٹھایا گیا، محرم الحرام میں نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن جو مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جو انہوں نے بعد میں وضاحت کی بڑی تفصیل کے ساتھ، اگر وہ وضاحت تک قائم رہتے تو اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے وضاحت بیان کی، لیکن جو اگلے انہوں نے الحاج محمد اویس قادری صاحب کی بیٹی پر بہتان لگایا، اور انہوں نے اس کے بعد مفتی محمد سمر عباس عطاری پر جو الزامات لگائے، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدد اللہ العالی آپ پر جو الزامات لگائے، ایمان والو وہ درویش انسان، وہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدد اللہ العالی تو ایک درویش انسان ہے، اگر سنت رسول میں لگا ہوا ہے تو اسے اپنی مرضی کر دینی چاہیے، وہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کو کیا وہ مسواک جہاں بھی رکھیں، جیب میں رکھیں، سائیڈ میں رکھیں، سامنے رکھیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر لگا ہوا
ہوتا ہے, لیکن ایسے لوگوں پر تہمتیں لگانا, ایسے لوگوں پر سخت الفاظ کرنا, یہ آج برداشت سے باہر ہیں. جب ہم کالج میں پڑھتے تھے اس وقت سے ہم الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کی نعتوں کو سنتے تھے, لیکن یہاں پر سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو دن اپنائے, یہ دن احتراماً ان کو نہیں اپنانے چاہیے تھے. مہمان نوازی کرتے, اپنے مہمانوں کو گھر میں رکھتے, 4 سے 5 دن کی بات تھی, 10 محرم الحرام کے بعد پھر خوشی کا اظہار کرتے, کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہوتا. اب اعتراض کہاں سے اٹھا کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جب اس مسئلے کی وضاحت بیان کی, وہ وضاحت تک رہتے تو وہ بھی صحیح تھے, لیکن جو انہوں نے ان کی بیٹی پر بہتان لگایا اور علماء کرام پر جو کیچڑ اچھالا اور ان کے خلاف جو سخت باتیں کی, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ایمان والو, جب ہم چھوٹی عمر میں ہوا کرتے تھے تو ہمارے نانا حضور نے جانور, گائے, بھینسیں رکھی ہوا کرتی تھیں, تو یہاں سے پنجاب سے ہمارے چورا شریف میں بھوسے کا ٹرک جایا کرتا تھا, یعنی پنجابی میں اس کو توڑی کہتے ہیں, توڑی کا ٹرک. اور آپ جانتے ہیں ٹرک میں وہ کتنا بڑا حجم ہوا کرتا ہے, اور اس کو لوڈ ان لوڈ کرتے وقت بڑے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے ساتھ مزدور بھی جایا کیا کرتے تھے. اب وہ مزدور, وہ ڈرائیور جب وہ اس کو لوڈ ان لوڈ کر لیتے تو جو خلیفہ ہوتے نا, وہ مزدور جو ٹرک کے ساتھ جایا کرتے, وہ ہمارے خلیفہ کے کان میں یہ بات کر دیتے کہ ان مزدوروں میں سے ایک کرسچین ہے. اب وہی پیغام اندر ہماری نانی اماں کے پاس پہنچ جاتا. اب جب وہاں پر پہنچتا تو ہماری نانی اماں کیا کرتی کہ وہ جتنے بھی وہ مزدور ہوتے, خلیفے ہوتے, ڈرائیور ہوتے, ان کا کھانا علیحدہ رکھتی, اور جو وہ کرسچین ہوتا اس کا کھانا علیحدہ پلیٹ, علیحدہ گلاس, علیحدہ چھابا, اس کو رکھ کے وہ اس کو علیحدہ دیا. کھانا وہی ہوا کرتا تھا, روٹی وہی ہوا کرتی تھی, لسی وہی ہوا کرتی تھی, میٹھا وہی ہوا کرتا تھا, لیکن کیا تھا اس کرسچین کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ, علیحدہ چھابا, علیحدہ گلاس رکھ دیا جاتا تھا, اور ساتھ یہ تلقین کی جاتی تھی کہ جب یہ کھانا کھا لے تو اس کے برتنوں کو گھر میں نہیں لانا, باہر جا کر پتھر کے ساتھ اس کو توڑ کر مروڑ کر ان چھاپے کو وہیں پر چھوڑ آنا. اور شریعت میں اگر مسئلہ دیکھا جائے, کیونکہ یہ سوال کیا گیا اہل تشیع کے ساتھ کھانا کیسا ہے, یہ بزرگ حضرات کی حکمتیں ہیں جو 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ جو خوشی کا اظہار, مبارکبادی نہیں دی جاتی, یہ شریعت میں جائز ہے, لیکن بزرگ حضرات کی اس میں کئی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. یہ بزرگ حضرات کے فرمان ہیں, اور اس کی طرف کسی نے رہنمائی نہ کی کہ بزرگ حضرات منع فرماتے ہیں ان دنوں میں مبارکبادی نہ دیا کرو, اور یہ بزرگ حضرات منع کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے ساتھ کھایا نہ کرو. ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کا جھوٹا بھی ساتھ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اب کھانا نہ کھانا, عقیدے والے کے ساتھ یا غیر مسلک کے ساتھ کھانا نہ کھانا, یہ بزرگوں کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. بزرگوں کے فرمان میں پھر کئی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ وہ برتن وہاں پر پھینک دیے جاتے. اب ہماری عمر جب بڑی ہوئی, ہم فیصل آباد میں ادھر کالج میں پڑھنے کے لیے آئے, تو ہمارے دادا حضور کا جب مزار بن رہا تھا تو یہاں سے لوگ گئے وہاں پر لکڑی کا کام کرنے کے لیے. اب عمر بڑی ہو گئی, لیکن ہم نے اپنی نانی اماں سے یہ سنا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے برتنوں کو پھینک دینا چاہیے. یہ شریعت میں کھانا تو جائز ہے, لیکن بزرگوں کی حکمتوں میں بڑی رہنمایاں ہوا کرتی ہیں کہ ایسے برتنوں کو اگر کھا دیں تو ان کو پھینک دینا چاہیے. اب ایمان والو کیا ہوا, جب ہماری عمر بڑی ہوئی, اس وقت ہم کالج میں پڑھتے تھے, تو ہم یہاں سے جب چورا شریف گئے, یہاں سے جو حضرات وہاں پر گئے, ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو اس مزار کے اندر ایک شخص جو لکڑی کا کام کر رہا تھا, اور لکڑی کا کام کر کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا تھا. اب وہ شخص مجھے کہنے لگا, وہ جو نوجوان مجھے جانتا تھا, میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی, اس نے میرے ساتھ ملاقات کی, کہنے لگا حضرت جی وہ جو شخص اندر مزار کے اندر نعت پڑھ رہا ہے نا, وہ پہلے کرسچین تھا. اب ہماری عمر تھوڑی تھی, ہمیں وہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی, ہم مزار کے اندر چلے گئے, اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے, سلام دعا کو پیش کیا. سلام کے بعد ہم نے کہا آپ اس سے پہلے کرسچین تھے؟ تو کہنے لگا جی حضرت جی, اس سے پہلے میں عیسائی تھا, کیونکہ اب تو نعت رسول مقبول
मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा है और बड़े खूबसूरत अंदाज में वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा था। तो हमने उसको कहा कि किस बात पर तू ईमान लाया है? तो उसने कहा हजरत जी मेरे ज़हन में ये ख्याल आया करता था कि ये लोग जो हमारे अकीदे से नफरत रखते हैं, हमारे ज़हन में ये ख्याल आया करता था यार हमारा अकीदा इतना गलत है। वो जो पहले ईसाई था वो मुझे कह रहा था कि हमारा अकीदा, हमारा नजरिया इतना गलत था, हम इतने गंदे लोग हैं, हम इतने गलीज लोग हैं कि ये लोग हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाते। कहने लगा हजरत सिर्फ इस वजह से मैं ईमान ले आया, मैंने कलमा पाक पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया, इसलिए अब आपके सामने मसला पेश कर दिया है कि यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक जो शरीयत में निकाह करना तो जायज है, लेकिन ये बुजुर्गों की हिकमत अमली हुआ करती थी और बुजुर्गों के ये फरमान हुआ करते थे, बुजुर्ग हजरात मना फरमाया करते थे। और ये जो शरीयत में अहले तशय्यो के साथ खाना, ये जो सवाल पैदा हुआ है, ये शरीयत में इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का फतवा हमने आपके सामने पेश कर दिया है। इमाम आजम ने शरीयत के मुताल्लिक क्या, अगर आपने शरीयत को देखना है तो शरीयत में तो इमाम साहब फरमा रहे हैं कि जायज है, लेकिन बुजुर्गों की हिकमत अमली की तरफ देखना है तो बुजुर्गों की इन पॉलिसियों से भी लोग इस्लाम में दाखिल हो जाया करते हैं। इसलिए इन दिनों का एहतराम करना है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहिब की कदर करते हैं और हमारा इस बात पर यकीन है कि आप खुलफाए राशिदीन का एहतराम करने वाले हैं, आप तमाम सहाबाए किराम का अदब व एहतराम करने वाले हैं, आप अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ नहीं, आप अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने वाले हैं। लेकिन अगर ये 5 से 6 दिन आगे हो जाते तो ये फिर शोर न पैदा होता। अब मुआशरे में अगर शोर पैदा हो रहा है तो उन दिनों का इंतखाब करने की वजह से शोर पैदा हो रहा है। इसलिए अब हम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद होने के नाते फिर आज आप लोगों को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ताला जितने हजरात जहां पर हाजिर हैं ये आले सुन्ना व जमात हैं, इसलिए ये राय आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि हजरत अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहिब भी आप भी सहाबाए किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, आप भी अज़वाज मुताहरात से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने वाले हैं। और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहिब भी, ये भी सारी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ाते हुए आपकी भी गुजर गई है, लेकिन जो गलत अल्फाज सोशल मीडिया पर उनके निकले हैं उन अल्फाजों को वो वापस करें और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद होने के नाते आज हम आप लोगों से, उलमाए कराम से, सादाते कराम से, मुफ्तियाने उज़्ज़ाम से, नाथानाने शीरी लिसान से हम ये इल्तिमास करते हैं कोई ऐसी शख्सियत उठे जो इन दोनों के दरमियान आपस में सुलह करवा दे। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद होने के नाते ये गुजारिश कर रहे हैं कोई ऐसी हस्ती उठे, वो चाहे सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, क्योंकि आपका भी बयान सोशल मीडिया पर आ चुका है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों या डॉक्टर आमर लियाकत साहब हों, तमाम उलमाए किराम का, तमाम मुफ्तियाने उज़्ज़ाम के बयानात सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। अब कोई इंसान उठे, ईमान वालों ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान अहले सुन्ना व जमात का हो रहा है। और जिस तरह मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी साहब के मुतालिक जो अल्फाज अदा किए, मौलाना इलियास कादरी साहब मद्दाजिल्लाहुल आली आपके खिलाफ जो अल्फाज अदा किए, वो अल्फाज आप वापस लें और आपस में सुलह इख्तियार करें। ईमान वालों अहले सुन्ना व जमात पहले ही तार तार हो चुकी है। आज लोग कहते हैं कि जो इन दिनों में निकाह करता है तो उनकी औलाद इब्न ज़ियाद और शिमर जैसी पैदा हुआ करती है। ईमान वालों कभी आपने हमारी जुबान से इब्न ज़ियाद और शिमर का कभी नाम सुना? नहीं सुना। अगर सुना है तो इमाम हुसैन का नाम सुना है। हमारे बुजुर्ग हजरात फरमाया करते हैं जिस घर की तरफ जाना ही नहीं है उसका रास्ता मालूम करने की क्या जरूरत है। हमने जाना है तो इमाम हुसैन के घर की तरफ जाना है, हमने जाना है तो इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर की तरफ जाना है, हमने जाना है तो खुलफाए राशिदीन के घर की तरफ जाना है। सुन्नत के साथ हमदर्दी करते हुए आप हजरात की राय में, और आप हजरात कैसे इसमें शामिल
شامل ہو سکتے ہیں کہ جس کسی محفل میں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب محفل میں تشریف لائیں تو عرض کیجئے گا حضرت جی آپس میں صلح کر لیجئے. اور ہمارا بیان جب تک مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے سننے والے جب وہ کسی محفل میں آئیں تو ان کے سننے والے محفل میں جا کر کہیں حضرت آپس میں صلح کر لیجئے. اہل سنت و جماعت کو پہلے بھی بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد. اللہ تبارک و تعالی ہماری آل سنت و جماعت کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے اور شاد و آباد رکھے. نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے سید حسیب الحسنات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں